بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جج اور وکیل ان دونوں کی ڈیوٹیز اور ان کے درمیان ایک قسم کا موازنہ ہوگا اس ویڈیو میں کہ اس میں ہم مختلف پیرائے سے دونوں جو ہے جج اور وکیل ان کے درمیان دیکھیں گے کہ کیا کیا فرق ہے ان کی زندگی میں اور کیا فرق ہے ان کی ڈیوٹیز میں اور کیا فرق ہے ان دونوں کی ڈگری میں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ جج اور وکیل کے درمیان جو موازنہ ہے وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو میری اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ جی اچھا، ایک بات آپ نے یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس میں میں قطعاً میرا اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اس میں آپ کو اختیار کی جنگ یا دونوں کے اختیارات کا موازنہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو برائے مہربانی ذرا غلط طریقے سے نہ لیجیے گا۔ اس میں جنرلی ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ جج صاحبان جو ہیں ان کا کیا ڈیوٹیز ہیں اور کیا ان کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور کون کون سی سہولیات ان کو میسر ہوتی ہیں، اور اسی طرح وکلا صاحبان جو ہیں ان کے جو ہے زندگی وہ بھی مختلف پیرائے سے وہ اس پہ ہم نظر دوڑائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جج صاحبان کی بات کرتے ہیں۔ تو جہاں تک جج صاحبان کا تعلق ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی کے بعد اس دنیا میں اختیار کسی کا کچھ بگاڑنے کا یا کسی کا کچھ کرنے کا جو طاقت ہے وہ اللہ پاک نے اگر دی ہے اس دنیا میں تو وہ جج کے پاس ہے، لیگلی طور پر اور قانونی طور پر، کیونکہ اگر وہ کسی کا جب کچھ بگاڑتا ہے یا کوئی بناتا ہے تو پھر اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ آپ نے بھائی یہ کیوں کیا ایسا۔ ہاں، اللہ پاک اسے جب پوچھے گا سو پوچھے گا۔ باقی اس میں یہ میرا کہنے کا مقصد بھی نہیں ہے کہ جناب اگر یہ تو ہوتا ہے کہ اگر جناب یہ چھوٹی عدالت ہے یعنی سول جج کی عدالت ہے مجسٹریٹ کی، تو وہاں سے اگر کوئی فیصلہ ہوا تو جناب وہ آپ کو اگر جو پارٹی ہے کسی کو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں صحیح نہیں سنا گیا اور ہمارا فیصلہ نہیں صحیح ہوا، تو وہ جناب اپنے سیشن کورٹ میں جاتے ہیں۔ پھر سیشن میں اگر وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں صحیح طرح سے نہیں سنا گیا، قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، تو پھر وہ ہائی کورٹ پھر اس طرح سپریم کورٹ تک جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایسا قطعاً بھی نہیں ہوتا کہ جناب وہ جج صاحبان کو پھر عدالت پوچھے کہ جناب ہاں جی آپ نے یہ فیصلہ کیوں غلط کیا ہے۔ ہاں، ان کی الگ سے وہ انکوائریز ہوتی ہیں، جب ان کے خلاف کوئی علیحدہ سے ایکشن لیا جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی علیحدہ سے کوئی اپلیکیشن دی جاتی ہے جج صاحبان کے بھئی یہ جناب اس طرح کوئی جانبداری کر رہے ہیں یا کسی کا جناب صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب کوئی کرپشن میں ملوث ہے، تو پھر جا کے ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایکشن ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں جی، ہو سکتا ہے۔ تو باقی جو ہے اختیار لیگلی کسی کا کچھ، یعنی اگر آپ دیکھیں یہ جو پھانسی ہوتی ہے 302 میں سزا ہوتی ہے تو وہ کسی کی جان لینی ہے نا، تو اس میں جج صاحب کا جب قلم ایک بار چل جاتا ہے کہ یہ جناب اس بندے نے یہ فلاں جرم کیا ہے جس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، تو بھئی پھر اسے ہائر کورٹ میں بھی آخر ججز ہی ہے نا۔ یہاں پہ میں صرف سول آخری لاسٹ جو سب سے بڑی کورٹس ہے ہمارے ملک میں وہ سپریم کورٹ ہی ہے،
تو وہاں سے اگر کوئی کسی بندے کو کوئی سزا ہوتی ہے اس طرح کی، تو بھئی اس کے بعد تو پھر صدر صاحب کا اختیار ہوتا ہے، لیکن صدر صاحب بھی پھر بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے شاذ و نادر کہ صدر صاحب وہ خصوصی اختیار اپنا استعمال کرتے ہوئے کسی کو معاف کر دیں، اس کی سزا معاف کر دیں، باقی ادروائز ایسا نہیں ہوتا۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے صرف اس کے اختیارات کی، تو اب ہم چلتے ہیں اس میں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کتنی مشکل ہے یا کتنی وہ آسان ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جج صاحبان ہیں، کوئی بھی جج ہے کسی بھی کورٹ کا، تو وہ یہ ضرور بالضرور وہ کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں وکیل رہ چکا ہوگا، کیونکہ ہر جج کبھی نہ کبھی وکیل ضرور رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر وکیل جج ہو۔ تو یہ آپ نے بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی چاہے یہ سول ججز ہیں، جو سیشن کورٹس میں ججز بیٹھے ہیں یا جسٹس صاحبان ہیں، تو یہ تمام انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی وکالت ضرور کی ہوگی، کیونکہ جج بھرتی ہونے کے لیے یا جسٹس بننے کے لیے آپ کو وکیل ہونا، وکالت کی ڈگری اور پھر اس کے بعد ایک جو مطلوبہ پریکٹس ہوتی ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی ہر جج کبھی نہ کبھی وکیل ضرور رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کیا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جج کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جوڈیشری کا، تو ان کو ایک مخصوص سیلری پیکج دیا جاتے ہیں، اور وہ پہلے تو آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تو زیادہ سیلری نہیں ہوتی تھی، لیکن اب بہت ماشاءاللہ سے معقول سیلریز ہیں جج صاحبان کی۔ تو پہلے میں نے بلکہ یہ واقعات بھی سنے ہیں کہ کچھ 10-12 سال پہلے جب ان کی سیلری کم ہوتی تھی تو اکثر جناب جو وکیل جب وہ جج بھرتی ہوئے تو انہوں نے دیکھا بھی یہاں تو ہماری بھی سیلری کم ہے اور باؤنڈ بھی رہنا پڑتا ہے ہمیں جناب، ڈیوٹی بھی اتنی مشکل ہے، کام بھی اتنا زیادہ کرنا ہوتا ہے اور ہم اتنا کما نہیں پاتے، ہمیں آزادی بھی نہیں ہے اور ہمیں سیلری بھی اتنی نہیں ملتی۔ تو وہ کافی ججز صاحبان نے اس وقت اپنے ریزائن دیے، تو لیکن اب جو ہے اب معقول آمدن ہے، تو اب بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ کوئی جج جو ہے وہ ریزائن کرے سیلری کی وجہ سے کہ جی سیلری کم ہے، کیونکہ سیلری اب پاکستان میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں سب سے زیادہ جو سیلری لے رہے ہیں وہ جوڈیشری ڈپارٹمنٹ کے ہی اہلکار یا ملازمین جو ہیں ان کی سیلری، اور جج کی سیلری واقعتاً ہی بنتی ہے ایسی کہ ان کو حق بنتا ہے جج صاحبان کا کہ ان کو ایک معقول سیلری پیکج دیا جائے، تاکہ وہ کیونکہ انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی کے، اور ملک کا عدل کا نظام انہوں نے قائم کرنا ہوتا ہے، اور ان کو اتنی سیلری دی جائے کہ وہ انہیں کرپشن کی ضرورت نہ پڑے، ان کو اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ آسانی سے پوری ہو سکے، تو اس لیے ان کو معقول سیلری جو ہے وہ پیکج دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ تو ہوگی سیلری کی بات کہ جناب سیلری کتنی ہے۔ سیلری ابھی میں نیومرک یعنی نمبروں میں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اعداد میں یعنی اب لاکھوں میں ہے، لاکھ سے کم والا کوئی بھی جج نہیں ہے، چاہے وہ سول کورٹس کا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس سے زیادہ ہی ہے، جو لاسٹ سٹیج ہے وہ 1 لاکھ منیمم ہے، اس سے زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اب آتے ہیں ہم ان کی جو ڈیوٹیز ہیں۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی میں جج صاحبان جو بڑی کورٹس ہیں جہاں پہ زیادہ رش ہوتا ہے، زیادہ لیٹیگیشن ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ تو جج صاحبان بہت مشکل میں ہیں۔ اس کو ابھی میں سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں ایسے جج صاحبان کو کہ وہ ان کے پاس اتنا کام ہوتا ہے، اور وہ اتنا کام کیونکہ وہ 8 بجے آج کل اگر ٹائم ہے تو 8 بجے سے لے کے تو ان کا 3 بجے تک ایسے بھی کورٹس ہیں جہاں پہ جج صاحبان کے پاس اپنا سر خریدنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس میں ان کو ایک ٹائم ایٹ دا سیم ٹائم ایک کورٹ میں اگر 70 80 90 تک مقدمے لگے ہوئے ہوں تو پھر وہ آپ خود ہی سمجھنے والے ہیں، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو یہ اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ آپ نے جناب 100 بندے
اب 100 اگر مقدمہ ہے تو 100 میں 200 پارٹی بنتی ہے، کیونکہ ایک مقدمے کی 2 پارٹی لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں وہ ایک بندہ بھی اگر ایک پارٹی کا ہو تو 200 بندہ بنتا ہے، اور اگر 200 بندے کو آپ نے ایک محدود وقت میں آپ نے اٹینڈ کرنا ہو تو آپ دیکھ لیں وہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر صرف اٹینڈ نہیں کرنا، ان کو سننا ہے، ان کا سمجھنا ہے، ان کی بحث سننی ہے، پھر وہ اس میں قانونی جو ہے وہ آپ نے تلاش کرنے ہیں، کوئی مطلب پوائنٹس آپ نے وہ لکھنے بھی ہیں، نوٹ بھی کرنے ہیں، نوٹ کروانے بھی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا ہے، سچ جھوٹ کو بھی نتارا کرنا ہے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، الگ کرنا ہے۔ تو یعنی بہت مشکل ہے کورٹس، جہاں بڑی کورٹس ہیں اور جہاں پہ لٹیگیشن زیادہ ہے تو وہاں پہ جج صاحبان کی تو 3 بجے تک، میں نے ابھی بات کی 3 بجے تک آفس ٹائمنگ ہے، آفس ٹائمنگ تک تو یہ ہو گیا۔ اب سارے فیصلے، کوئی بھی جج فیصلہ جب کرتا ہے تو اس کو ایک فیصلے کو جب لکھنا ہوتا ہے اور ایک فیصلے کو جب کرنا ہوتا ہے تو اس کو ایک کافی اس کے لیے معقول ٹائم چاہیے۔ تو وہ پھر وہ فیصلہ اہم ہی نہیں ہے کہ اس نے جناب وہاں 5 یا 10 منٹ ایک پارٹی کو سنا اور اس کا فیصلہ ہو گیا، وہ اس کو کئی ڈیٹیں ہو چکی ہوتی ہیں اور ایک فائل کا ایک اتنا پلندہ بن چکا ہوتا ہے۔ جب وہ آخری فیصلہ ججمنٹ ہوتی ہے تو اس تمام ججمنٹ کو پڑھ کے جج صاحبان پھر جا کے کوئی فیصلہ دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ ان کو سلوٹ ہے کہ ان کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں یہاں کورٹس میں، اور جب واپس جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے ہمارے پھر سوئے ہوتے ہیں، یعنی صبح سویا ہوا چھوڑ کے جاتے ہیں، چھوڑ کے کورٹس آتے ہیں، اور جب جاتے ہیں واپس تو پھر وہ سوئے ہوتے ہیں۔ یعنی جو ججز ڈیلی بیسس پہ کہیں دور سے اگر 60 یا 70 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا حساب ہے، اور وہ اپنی فیملی کو ٹائم گھر ہوتے ہوئے بھی، یعنی ڈیلی واپس جاتے ہیں لیکن وہ اپنا ٹائم نہیں دے پاتے۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی مشکل ہوتی ہوگی ان کے لیے، اور وہ ان کا کتنا کام ہوتا ہے۔ پھر وہاں جا کے بھی انہوں نے جناب اپنی فائلیں کچھ ساتھ لے جاتی ہیں جن کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، پھر وہ بکس ہوتی ہیں ان میں سے جا کے سکم نکالنے ہوتے ہیں وہ جناب، یعنی بہت مشکل ڈیوٹی ہے جج کی، اور بہت ڈسکریشن پاور بھی بہت ہے، ثوابدیدی اختیارات جس کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک کورٹ جو ہے اس کا جو جج ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی بیل پیش ہوئی آپ اس کے پاس، ٹھیک ہے، نان بیلیبل جو آفینس ہے اس میں بھی جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ لیکن یہ ہوتا بہت کم ہے، لیکن وہ ثوابدیدی اختیار ہے یہاں بھی جج کے پاس کہ وہ بیلیبل آفینس میں بھی اگر وہ چاہے تو وہ نہ لے، لیکن نان بیلیبل میں تو اس کے پاس بھرپور، یعنی 100% ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہاں اس نے سننا تو ہوتا ہے، دونوں پارٹیوں کو سنا اس نے، پھر وہاں پہ ثوابدیدی اختیارات اپنا استعمال کرتے ہوئے وہ بری بھی کر سکتا ہے، اس کو کوئی بھی فیصلہ دے سکتا ہے، اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو یعنی ایک جج کے پاس اللہ تعالیٰ نے، میں پہلے جب شروع کی تھی ویڈیو تو آپ کو بتایا تھا کہ بہت اللہ پاک کے بعد اگر اس دنیا میں کسی کے پاس اختیارات ہیں، وسیع اختیارات ہیں، تو وہ ایک جج ہے، اور پھر اسے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو بات ہو گئی جج صاحب کی۔ پہلے تو اس کی بات ہوئی کہ جناب رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز، سیلری پیکج، پھر جناب اس کی زندگی کس طرح گزری ہے، مشکل ہے یا آسان ہے۔ یہ اب 4 پہلوؤں پہ ہم نے یہاں پہ بات کی صرف جج صاحب۔ اب ہم آتے ہیں وکیل صاحب کی طرف کے وکیل صاحبان جو ہیں ان کا کیا حال ہے۔ تو وکیل صاحبان جو ہیں، کوئی تو جو بڑے وکلا ہیں، بہت پرانے ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہیں، سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے وکلا جن کا جناب کام بہت زبردست چمکا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، تو وہ تو جناب بہت مزے میں میں ان کو کہوں گا، کیونکہ اگر وہ ایک ماہ میں ایک کیس لیتے ہیں اور اس کی فیس اگر وہ 3 یا 4 لاکھ جو کہ ایک عام طور پہ جج کی سیلری ہو سکتی ہے، وہ بھی
وہ لے سکتے ہیں، فیس لیتے ہیں جج وکلا میں نے سنے ہیں اور دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ایک وکیل جو ہے وہ ایک کیس میں جناب وہ کہتا ہے کہ میں نے جناب 4 لاکھ لینی ہے فیس یا 5 لاکھ لینی ہے. تو اگر ایسے کیس ایک وکیل کے پاس 2 یا 3 آ جائیں، یعنی ایک ماہ میں 2 یا 3 کیس آئیں، ایسا وکیل جو ایک کیس کی فیس 2 یا 3 لاکھ لیتا ہے، تو کیا ضرورت ہے بھائی اسے ایسی نوکری کی اور وہاں پابندی کی اور اتنا کیس پڑھنے کی یا دور کہیں اپنے گھر والوں سے دور رہنے کی. محنت وہ کرتے ہوں گے لیکن یا 2 یا 3 کیس اگر اس کے پاس ایسے وہ لیتا ہے ایک ماہ میں، تو میرے خیال میں تو اس پہ اتنا اس کو ٹائم نہیں چاہیے ہوگا، وہ آسانی سے ان کو مینج بھی کر سکتا ہے اور چلتا نام ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی کتنے وکلا ایسے میں نے دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ سے ان کے پاس نالج بھی ہے، وہ بہت اچھا سے کیس کو ڈیل بھی کر سکتے ہیں اور کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کلائنٹیج نہیں ہے اور ان کی فیس بھی معقول ہوتی ہے، کم ہوتی ہے یعنی. تو لیکن ان کا بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسمت بھی ہوتی ہے. یہاں پہ بہت لک کا بہت یہاں پہ ساتھ ہے. وکیل جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لک کا بہت تعلق ہے. تو اگر آپ کی لک کسی وکیل کی اچھی ہے تو اس کے وارے نیارے بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر لک نہیں آپ کا ساتھ دے رہی، آپ جتنے مرضی لائق فائق ہیں اور آپ اچھے سے کیس کو ڈیل بھی کرتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں، ہاں یہاں پہ ٹائم لگتا ہے. یہاں ٹائم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ 4 یا 5 سال ایک جو نیا وکیل ہے وہ بھول جائے کہ جناب کمائی بھی کچھ ہے. یہ سن لیں میرے جو نئے اسٹوڈنٹ وکلا ہیں جو ابھی اس پیشے میں آئے ہیں، نئے ابھی آئے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں یا لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ یہ سن لیں کہ وہ 5 سال تک یہ بھول جائیں کہ ان کو کمائی ہوگی. وہ اپنا جیب خرچ تک، ہاں پہلے 2 سال کے بعد جا کے ان کا جیب خرچ تک وہ شاید نکل آئے. جو کمائی ہے تو وہ آپ کی سٹارٹ ہوگی آپ کے 5 سال کے بعد، اور وہ بھی اگر آپ کا لک نے ساتھ دیا اور آپ نے محنت کی اور آپ کا کچھ نام ہوا وہاں پہ کہ جناب یہ وکیل صاحب جو ہے ان کے پاس جو بھی کیس آیا ہے انہوں نے جناب ون کیا ہے. تو وہ نام جو ہے اس کے بعد آپ کا سوشل جو ہے وہ نیٹ ورک وہ آپ کی زبردست ہونی چاہیے. لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، لوگوں کے ساتھ آنا جانا، لوگوں کی غمی خوشی پہ جانا، اور آپ کا اگر ریلیٹیو سرکل جو ہے وہ بڑا ہے، سوشل سرکل بڑا ہے، تو ایک وکیل کے لیے بہت فائدے کی بات ہوتی ہے. وہاں سے وہ بہت ایڈوانٹیج لے سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی تعلق بھی جن وکلا کے ہیں وہ بہت اچھے سے اس سے وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی ہے تو سیاسی بندے کے ساتھ افیلیشن ہے، تو ان کے اب جو بھی سیاسی بندوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں یا ان کے پاس بہت سے لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو کوئی بھی سیاسی پارٹی کا یعنی کوئی لیڈر ہے اس کے ساتھ کسی وکیل کے تعلق ہے، تو پھر وہ ان کے پاس کوئی بندہ اگر اپنا مسئلہ لے کے جائے گا تو اس نے کیا کرنا ہے، اس کو ریفر کر دے گا وہ اپنے وہ جو وکیل دوست ہوگا اس کے پاس، تو وہاں سے اس کا بہت کام چمک سکتا ہے اور چمکتا ہے اور چمک رہا ہے. کئیوں کا میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب بات پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہر وکیل ضروری نہیں کہ جج ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر جج کبھی نہ کبھی وکیل رہا ہوتا ہے. تو وکیل جن کی وکالت تو جائے گی چمک، وہ تو ہیں بہت مزے میں کہ وہ آزادی سے اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، وہ اپنا جو خرچ پانی ہے اپنا وہ چلا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنا بہت کچھ بنا بھی سکتے ہیں. تو جو تو ہوں ایویں، ٹھیک ہے جی، جن کا مطلب ہے کوئی حساب کتاب نہ لگے، تو باقی رزق تو دینے والی اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی وہی بات آ جاتی ہے، یعنی ان کا اگر 5-6 سال کے بعد اتنا کہ وہ ضرور ہو جاتا ہے کم سے کم والا بھی، کہ وہ گھر کا جو ہے اپنا سرکل وہ ضرور چلا لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی آزادی ہے اس میں وکالت میں. اس کے بعد اس میں ایک نام ہوتا ہے بندے کا. ٹھیک ہے جی. اور لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی، تو وہ آپ کو عزت سے
آپ کو بٹھائیں گے، آپ کو ڈیل کریں گے، آپ کا بات سنیں گے، آپ کا کام بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ایک جو ہے سمجھ لیں کہ گریجویٹ طبقے میں پڑھے لکھے اور جو آپ ایلیٹ طبقہ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں اس میں آتا ہے فقیر، کیونکہ ایک پڑھے لکھے طبقہ، بلکہ یہ ایک فلسفی کا قول بھی ہے، شاید ارسطو کا ہے کہ اگر دنیا میں جتنے بھی فلسفی ہیں وہ وکیل بن جائیں یا جتنے بھی وکیل ہیں وہ فلاسفر بن جائیں تو دنیا میں کبھی بھی کوئی جرم نہیں ہوگا اور عدل کی فضا قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو ہر وکیل ایک اپنی ذات میں ایک فلسفی ہی ہوتا ہے، اور وکالت ہی ایسا پیشہ ہے جس میں تا عمر آپ کو قیامت تک، یعنی جتنے تک وہ زندہ رہتا ہے قبر میں جانے تک، اس کو کتابوں سے واسطہ رہتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ ڈیلی نئی پریپوزیشن آتی ہے، نئے فیصلہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اور نئے قانون، نئے ایکٹ ڈیلی ان میں کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو وکیل جو ہے اس کا تعلق کتابوں سے رہتا ہے اور علم سے رہتا ہے، اور اسٹوڈنٹ ویسے تو ہر بندہ ہی طالب علم رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو ہے پگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، تو یہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ کو منسلک رہنا پڑتا ہے کتابوں سے اور نالج لینا پڑتا ہے، نہیں تو آپ پیچھے رہ جاتے ہو اور آپ ایک اچھے وکیل نہیں بن پاتے۔ تو میرے خیال میں تو ایک تفصیلی موازنہ ہو چکا ہے ہر پہلو سے جج اور وکیل کے درمیان، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی وکلا جو ہیں ان کے وہ مختلف امتحانات ہوتے ہیں، اور یہ ڈگری ایسی ہے وکیل صاحبان جو ہیں یہ اینڈ تک، یعنی یہ 50-55 سال تک یہ گورنمنٹ کے ملازم بھرتی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہیں، اور یا پھر انجینئر صاحبان ہیں، ان کو بھی وہ ایکسپیرینس جس طرح بڑھتا جاتا ہے تو ان کی، لیکن وہ ڈائریکٹ پھر نہیں ہوتے انجینئر جو ہوتے ہیں، یہ جو ہے جسٹس جو بھرتی ہوتے ہیں عام طور پہ ہائی کورٹ میں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ وکلا جو ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں مشہور وکلا ہوتے ہیں، انہی میں سے کوئی نومینیٹ کیے جاتے ہیں بندے، اور پھر انہی میں سے جسٹس مقرر کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی ایج بے شک 50 سال تک بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایڈیشنل سیشن جج جو بھرتی ہوتے ہیں وہی بھی اسی طرح، اس میں بھی 45 ایج ہے، تو باقی یہ سول جج کی 35 ہے، اس کے بعد پبلک پروسیکیوٹر کی 40 ایج ہے۔ تو یعنی یہ اگر ڈگری کوئی حاصل کر لیتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ، تو اس کے پاس گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے وہ سمجھ لیں کہ تا عمر وہ اہل ہی ہوتا ہے، ایلیجیبل ہی ہوتا ہے، وہ اگر تیاری کرتا رہے گا تو کہیں نہ کہیں اس کا جگاڑ لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ حافظ۔